علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام دلچسپ باتیں۔ ناظرین کرام پھر سے حاضر ہو چکے ہیں پروگرام کو لے کر، لیکن نئے کانٹینٹ کے ساتھ، نئے واقعات کے ساتھ، نئے ناموں کے ساتھ یعنی ان کے معنوں کے ساتھ، اور نئی فقہی پہلیوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو پروگرام کے اندر بڑا مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے ساتھ وہ اسپیشل گیسٹ ہوں گے جن کے ساتھ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اور انوائٹ کرتے ہیں اپنے اسپیشل گیسٹ کو، مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے جگمگاتے نظر آ رہے ہیں، مسکراتے نظر آ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، آمین آمین ماشاءاللہ۔ ناظرین آئیے انوائٹ کرتے ہیں اپنے سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں اعظم بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام دونوں چمکتے ستارے ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ ناظرین کرام امید کرتا ہوں یہ سلسلہ آپ کو بڑا ہی پسند آتا ہوگا۔ کئی فیڈ بیکس بھی ہم کو اس طرح کے ملے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑا دلچسپی رکھتا ہے اور بہت کچھ سکھاتا بھی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کی جو واقعات ہیں، آج کی جو کہانی ہے، وہ بھی دلچسپی رکھیں گی اور بہت کچھ سکھائیں گی، اور جو آج ناموں کے معنی بیان کیے جائیں گے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے میری رائٹ سائڈ علی مدنی صاحب ہوتے ہیں اور دل کی جانب مولانا اعظم مدنی صاحب ہوتے ہیں۔ آج بھی ان سے گفتگو کرنی ہے، علی بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور علی بھائی سے پوچھتے ہیں، علی بھائی ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے کہانی نصیحت کے ساتھ، تو آج کون سی کہانی ہے جو نصیحت بھی رکھتی ہو، دلچسپی بھی رکھتی ہو؟ جی، آج کی جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے عجیب و غریب بھکاری۔ عجیب و غریب بھکاری۔ جی، اچھا، تو مطلب کچھ اڑنے والا بھکاری تو نہیں ہے کوئی؟ اب وہ ہوگا، مطلب ہے کچھ اس کی کہانی ہے، داستان ہے، اچھا عجیب ہے، پر اسرار چلیں، بھکاری ہے۔ نام سے دلچسپی اس میں نظر تو آ رہی ہے، اللہ کرے آگے بھی وہ دلچسپی رکھے۔ بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی طرف۔ اعظم بھائی آپ بھی کوئی بھکاری کا ذکر کرنے والے ہیں، کوئی الگ کہانی ہے؟ کیا بھائی بھکاری کا جب نام آتا ہے تو اس کو دینا، اس کی مدد کرنا، اس طریقے کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، خاص کر پیٹ کے لیے، روٹی کھانے کے لیے۔ تو آج میں بھکاری کا تو نہیں لیکن بھکاری سے تعلق رکھنے والی ایک روٹی کا تذکرہ کروں گا، ایک روٹی اور اس کی برکت انشاءاللہ۔ ایک روٹی اور اس کی برکت۔ برکت۔ چلیں یہ بھی ٹائٹل بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہانی کے اندر کیا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں علی بھائی کی جانب۔ جی علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور اچھا، چونکہ نام ہی ہے کہانی نصیحت کے ساتھ اور پروگرام ہے دلچسپ باتیں، تو دلچسپی بھی رہے گی، کہانی بھی ہوگی اور نصیحت بھی انشاءاللہ۔ ہم تمام چیزوں کو مکس کر کے اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے اور بہت کچھ سکھانے والا بھی ہے۔ اچھا، کہ بھائی یہ بات کچھ سالوں پہلے کی ہے اور یہ سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، اچھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ پاک ایک بڑے نیک بندے گزرے ہیں۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں حضرت کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا، اچھا، تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ بھی وہاں پر آیا ہوا ہے حاضری دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں فاتحہ پڑھنے کے بعد پیچھے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، دراز قد ہے، اچھا، کمزور سا اس کا جسم ہے۔ اس کو دیکھ کر وہیں پر میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، اچھا،
اچھا کھڑے ہونے کی جو وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وجہ اصل میں یہ تھی کہ میں جو اس طرح اس کو دیکھ کر اچانک سے رک گیا. اس کا حلیہ اس طرح کا تھا کہ اس نے اپنے گلے میں ایک ڈول لٹکائی ہوئی تھی, بالٹی یا ڈول جسے آپ کہہ لیں, اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اس نے اس میں ڈالا ہوا تھا. اچھا. تو یہ ایک بڑا سا ایک حلیہ جو ہے نا وہ اس کا میں نے دیکھا تو ایک حیرت بھی ہوئی کہ یہ مطلب کیا معاملہ ہے اس کا. گلے کے اندر بالٹی بھی ہے, بالٹی ڈلی ہوئی ہے, اس میں پانی ہے, بھرا ہوا ہے, اس میں ہاتھ ڈالا ہوا اپنا ہے. سیدھا ہاتھ اس نے ڈالا ہوا ہے. اچھا. بہرحال وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے. کہتے ہیں کہ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار میں کرنے لگا. جب وہ وہاں سے فری ہوا فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد, دعا کے بعد, تو پیچھے آیا. کون فری ہوا؟ جو وہ فقیر جو تھا. فقیر نہیں, اچھا فقیر وہ آگے آئے گا. اچھا. ٹھیک ہے, جو بھکاری کا جو تذکرہ میں نے کیا ہے وہ آگے آئے گا. فری ہوا. جی ہاں, وہ جس نے اپنے ہاتھوں کو بالٹی میں ڈالا ہوا تھا وہ آدمی, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فری ہوا تو وہ جو شخص یہ بیان کر رہے ہیں واقعہ, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی طرف بڑھ کر اسے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا اور اچھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آخر یہ تمہارا ماجرا کیا ہے, تم نے ایک اس طرح کا عجیب حلیہ کیوں اپنایا ہوا ہے صحیح. کہ بالٹی گلے میں ڈالی ہوئی ہے, اس میں پانی بھی ہے اور ہاتھ تم نے اس میں ڈبویا ہوا ہے, کیا اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے, تم نے یہ کیوں کر رکھا ہے, کیا اس کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, ایک بیک گراؤنڈ میں اس کے میں تمہیں بتاتا ہوں. اب ذرا اس کو سنیے گا کہ وہ کیا اس کا واقعہ تھا. وہ کہتا ہے کہ میری ایک پرچونے کی دکان ہے, اچھا. اور آج سے کچھ ٹائم پہلے ہوتا یہ کہ میں اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں, تو اسی طرح معمول کے مطابق دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک بھکاری میری دکان پر آیا. اچھا. وہ جو بھکاری کی بات چل رہی تھی, اب وہ بھکاری یہ تیسرا بندہ کہانی کے اندر داخل ہوا. اچھا. ایک تو وہ جو واقعہ بیان کرنے والے شخص ہیں, انہوں نے کسی کو دیکھا مزار شریف پر جو اس طرح بندہ کھڑا ہوا ہے. اب وہ بندہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو میرا حلیہ بنا ہے اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک دکان ہے, کریانے کی دکان, پرچونے کی دکان ہے. تو کچھ ٹائم پہلے میرے پاس ایک بھکاری آیا, آ کر اس نے مجھ سے کچھ مانگا. بھکاری کا کام ہوتا ہے مانگنا, تو اس نے جب مانگا تو میں نے اس کو دیا کچھ پیسے. دوسرے دن وہ بھکاری پھر آیا, اس نے پھر مانگا تو میں نے پھر اس کی مدد کی. تیسرے دن بھی کیا, چوتھے دن, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں, 8ویں, 10ویں دن کرتے 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 وہ روزانہ آپ سمجھو کہ میری دکان پر آنے لگا. وہ شخص سارا واقعہ بیان کر رہا ہے اس صاحب کو, جو صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا, وہ جو شخص ہے وہ کون سا شخص, یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہاں, جس نے بالٹی لٹکائی ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میری دکان پر اس طرح ایک فقیر آیا کرتا تھا, بھکاری, اور وہ مجھ سے روزانہ پیسے مانگتا, میں اس کو دیتا. اب کہتے ہیں کہ وہ اس کا معمول یہ بن گیا نا, روزانہ دکان پر میری آتا, بیٹھتا, مجھ سے باتیں کرتا, یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات مجھ سے شیئر کرتا. اپنے دکھڑے مجھے سناتا, اپنے غم کی داستان سناتا, میرے ساتھ کیا بیتتی ہے, میرے کیا معاملات ہیں, کیا پریشانیاں تکلیف ہیں, وہ ساری مجھ سے شیئر کرتا اور اپنی ہمدردیاں مجھ سے لیتا. تو میں بھی سمجھی کہ ایک اچھا خاصا ہمارا ایک آپس میں یوں سمجھی کہ ایک دوستانہ بن گیا. اچھا. اس فقیر کے ساتھ میرا, کہتے ہیں کہ وہ دوستانہ بن گیا, وہ شخص کہتا ہے, اور اب آپس میں ایک طرح سے محبت ہو گئی نا جسے آپ کہیں. اور روزانہ اس کا آنا ہے, دکان پہ بھی آ کے کچھ دیر بیٹھے گا, کچھ مجھ سے باتیں کرے گا, کچھ اپنے افسانے سنائے گا, میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا, پھر میں اس کو کچھ پیسے دیتا ہوں. تو یوں سلسلہ کئی دنوں تک وہ چلتا رہا. اب وہ کہتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ معمول کے خلاف کچھ دنوں تک وہ فقیر آیا نہیں. اچھا. جو میرا دوست بھی ایک طرح سے بن چکا تھا, مجھ سے بہت سی باتیں بھی کرتا تھا, تو ایک ٹائم پاس بھی ہو جاتا تھا. سمجھو کہ دکان پہ کبھی خالی بیٹھے ہیں, کبھی گاہک آئے نہیں ہیں, تو چلو فقیر کے ساتھ ہی باتیں شاتیں کر لیں, اور سارا سلسلہ یوں چل گیا. تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دنوں تک وہ نہیں آیا نا. اب تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کہ اللہ نہ کرے بیمار تو نہیں ہو گیا وہ, کیا مسئلہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ سوچا کہ اب ہو سکتا ہے بیمار ہو تو چلیں اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کر لیں, اس کو کوئی دوائی کی ضرورت ہو, کوئی پیسوں کی حاجت ہو تو ذرا اس سے حال چال پوچھ لیں. لیکن چونکہ گھر پتہ نہیں تھا کہ رہتا کہاں ہے, اتنا ضرور پتہ تھا کہ وہ شہر سے تھوڑا دور ایک ویرانے میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے. یہ اس نے اپنی باتوں میں کبھی تذکرہ کیا تھا کہ میں شہر سے باہر ایک جگہ پر رہتا ہوں, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا مکان ہے کون سا. لیکن ایک سمجھو کہ وہ بات ہے نا کہ یارانہ ہو چکا تھا, تو ایک اب دوست کے بغیر ہوتا ہے نا کہ ہاں چارہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور ایک من لگتا ہے کہ دوست کے ساتھ ہی بیٹھا جائے. صحیح.
تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں اس کے پاس گیا اور جا کر اب میں نے وہ جو ویرانہ تھا وہاں پر گھر گھر جا کر تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ شخص ہے کہاں. تو کافی مشکل کے بعد، کافی تلاش کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد آخر میں اس کے گھر میں پہنچ گیا. ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، پرانی سی بوسیدہ سی جھوپڑی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں جب اندر داخل ہوا تو چاروں طرف چیتھڑے پڑے ہوئے تھے نا، مطلب چیتھڑے، اور مطلب اس طرح کے بستر بھی پھٹے پرانے بستر، اور کپڑوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں، مطلب بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور سامان بھی الٹا سلٹا ہے. ایک طرف بکھرے ہوئے برتن پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور صفائی بھی گھر میں نہیں ہے. اور یوں سمجھو کہ وہ پورا گھر جو ہے اس کی غربت کا اور اس کی مفلسی کا گویا داستان مجھے سنا رہا ہے. وہ پورا گھر جو ہے وہ اس کی داستان سنا رہے ہیں، اس کی غربت کی. اس طرح کا اس کی کیفیت والا گھر تھا، تو بڑا رحم بھی آیا اس پر. تو وہ ملا شخص وہاں؟ ہاں، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جب میں نے مزید گھر کے دوسرے کونے میں دیکھا تو وہ شخص جو ہے ایک چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اچھا. اور وہ شدید بیمار تھا، اور اتنا بیمار تھا کہ اب لگ رہا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. اللہ. اتنا بیمار تھا. تو بہرحال کہتا ہے کہ وہ شخص کہ میں اس فقیر کے پاس، میرے اس غریب دوست کے پاس جب آگے بڑھا تو اسے میں نے سلام کیا. اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور آنکھوں میں اس کی تھوڑی سی چمک آئی. اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا، اور اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اور جب بات چیت شروع میں نے کی، حال چال پوچھا، تو اس کے بعد اس نے اپنے لبوں کو کھولا بڑی مشکل کے ساتھ. اس نے کہا کہ بھائی میں تم سے معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا کس بات کی معافی؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے. تو میں نے کہا کون سا دھوکہ؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں اپنی داستان سنائی اور جو کہانیاں سنائی، اپنے دکھ سنائے، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے. اچھا. لیکن چونکہ اب مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اس مرض میں شاید اب انتقال کر جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں. وہ شخص کہتا ہے کہ اب مطلب ایک بڑی مجھے بھی عجیب سی کیفیت لگی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا مجھے بتانے والا ہے، اور کیا اس کی کیفیات ہیں. بہرحال اس نے بتانا شروع کیا اس بھکاری نے، اور کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ میں کوئی اصل میں گھر سے کوئی فقیر آدمی نہیں ہوں نا. میں ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بھی اپنے بچے ہیں، میری بیوی بھی ہے، میرے خاندان کے لوگ بھی ہیں. اور بات یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی تھی. اور میری بیوی جو ہے، میری بیوی کو میری اس عادت سے بڑی چڑ تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ کام کروں اور بھیک مانگ کر گھر کا گزارا کروں. اور اسی وجہ سے ہماری آپس میں انبن بھی رہتی تھی، لڑائی ہوتی رہتی تھی میری اپنی بیوی کے ساتھ. یہاں تک کہ جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دلوائی، بچوں کو میں نے اچھی جاب بھی لگوائی، اور میرے بچے اچھی جاب کرتے ہیں ابھی بھی. اور میرے بچے بھی جب بڑے ہوئے تو میرے بچوں نے مجھے بھی سمجھایا کہ پاپا آپ یہ کام نہ کرو، اور ہم کمانے والے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کچھ کام کر لو، اور یہ کام نہ کرو. صحیح بات ہے. لیکن کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں پھر بھی باز نہیں آیا، لیکن مجھے لت ایسی لگ گئی تھی اس کام میں، اور اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا بھیک مانگنے کے کام میں، کہ بنا کسی محنت کے فوکٹ کا اتنا پیسہ مل رہا ہے تو میں کیوں کسی محنت کا کام کروں. صحیح. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میری گھر میں انبن بھی رہتی تھی، کبھی بیوی سے لڑائی، کبھی بچوں سے لڑائی. آخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر میں یہاں اس ویرانے میں آ گیا اور بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگا. تو یہ بڑی عجیب سی اس کی داستان تھی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد اس بھکاری نے مجھ سے کہا کہ اس کونے میں جو چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں نا، جہاں پر بکھرے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ان چیتڑوں کو اٹھاؤ، اور وہاں پر تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی. ایک بوری کا منہ کھولو. وہ کہتا ہے کہ میں گیا اس کونے میں، اور میں نے وہ جو اوپر کا سامان تھا ہٹانے کے بعد ایک بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بات یہ تھی کہ وہ جو بوری تھی نا، وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ. میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا پیسہ. اس شخص نے، فقیر نے، بھکاری نے کہا کہ حیران مت ہو، یہ تو ایک بوری ہے، جو 4 بوریاں ہیں نا اسی طرح بھری ہوئی ہیں، اور اس میں ٹھیک ٹھاک رقم ہے، اور یہ گڈیاں ہیں نوٹوں کی بڑی بڑی، اور اس میں کافی لاکھوں روپے کی رقم ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو حیران تھا کہ یہ مطلب کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ میرے دوست میرے پاس آؤ، اور دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے دنیا کا مال ہے،
یہ میری لالچ کی وجہ سے میں نے مال جمع کیا ہے، یہ میرا وہ مال ہے جس کی وجہ سے، جس کو حاصل کرنے کی وجہ سے نہ میں نے کبھی صحیح کھانا کھایا، نہ ڈھنگ کا لباس پہنا، نہ کہیں اپنے دیگر خواہشات کو پورا کیا، بس یہی میں اسی میں مگن رہا۔ مجھے اب میرا آخری وقت ہے، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت ہے بھائی؟ وصیت اس نے یہ کی کہ وصیت میری یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو ان 4 بوریوں کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم میرے سچے دوست ہو تو میری وصیت پر عمل کرو گے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اب اسی میں ہاں بھی بھر لی۔ اب یہ میں نے تو کہا میں کر لوں گا۔ واقعی پہلے اتنا عجیب و غریب ہے، ٹھیک ہے، مال کی اب یہ محبت مال انتہا ہو کی گئی۔ 4 جو تھیلیاں ہیں، جو اللہ اکبر۔ پوٹریاں ہیں، ان کو بھی اندر رکھوانا چاہتے ہیں۔ جی، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کرتا، دوست تھا میرا ایک طرح سے، جو بھی تھا لیکن تھا، دوست بن گیا تھا۔ جی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کی ہاں میں ہاں بھی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اور یہ 4 بوریاں تیرے ساتھ قبر میں رکھوا دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کام کرو کہ اب میرا آخری وقت ہے، مجھے کچھ یہ گڈیاں مجھے لا کر دو تاکہ اس کو میں آخر وقت میں کچھ پیار کر لوں، ان کو چوم لوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نوٹ کی گڈیاں اس کو دی، اس نے اپنے آنکھوں پر رکھا، سینے پر رکھا، اس کو پیار کرتا رہا، اور بار بار یہ وصیت دہراتا رہا کہ میرے دوست میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ میرے مرنے کے بعد ان 4 بوریوں کو میری قبر میں ساتھ میں رکھنا۔ یہ کہتا جاتا ہے، اسی بیچ میں اچانک سے اس کی گلے سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور میں سمجھ گیا کہ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اب میرے جسم پر ایک کپ کپی طاری تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی نا کہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کروں تو کیا کروں۔ بہرحال میں نے اپنے آپ پر کچھ قابو پایا، اور پھر میں نے وہ جو نوٹ تھے ان کو، ان گڈیوں کو اس میں رکھا بوری میں، اور 4 بوریوں کے میں نے منہ باندھ دیے، اور چونکہ وہ اکیلا تھا، اس کے گھر کا کچھ تھا نہیں کہ جو اس کو کفن دفن کا انتظام کرے، میں ہی تھا اس کے قریب میں، تو میں نے کچھ ساتھیوں کو اپنے لیا اور اس کے غسل اور کفن کا انتظام کیا، اور کسی ترکیب سے میں نے چپ چاپ سے وہ 4 بوریاں بھی اس کے ساتھ قبر میں اس کی وصیت کے مطابق رکھوا دی۔ اچھا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح اس کا جو بھی معاملات تھے اس کے کفن دفن کے اور جنازے کے سارے مکمل ہوئے۔ میں اپنے گھر پر آ گیا اور اپنی نارمل لائف گزارنے لگا، جس طرح دکان پر بیٹھتا تھا، سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ میرے حالات کچھ بگڑنا شروع ہوئے، اور مجھے اپنے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ میں مقروض ہو گیا، مجھ پر بھی بہت سارا قرض چڑھ گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں قرض کو ادا کس طرح کروں اپنے، اور کس طرح اپنی لائف کو سیٹ کروں۔ ایک بار بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ اپنا دوست یاد آیا، بھکاری، اچھا۔ اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی قبر میں 4 بوریاں رکھی ہوئی ہیں جو لاکھوں روپے پیسے سے ہوگی، بھری ہوئی۔ ہاں وہ بھی پیسوں سے بھری ہوئی۔ اب یاد آیا، افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کیوں کر لیا، قبر میں اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس پیسوں کا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ نوٹوں کی گڈیاں میں اپنے پاس رکھتا تو میرے کاروبار میں اچھی مجھے فائدہ ہو جاتا، اور اتنے سارے پیسے آ جاتے تو میرا کاروبار تو بہت بڑا ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ شیطان نے پھر مجھے مزید ورغلایا اور کہا کہ اب بھی کوئی دیر تھوڑی ہوئی ہے، ابھی بھی جاؤ گے تو وہ ساری بوریاں سلامت اس کی قبر میں ہوں گی، تو لہٰذا کیوں نہ اس کی قبر سے وہ بوریاں نکال لی جائے۔ بس شیطان کے اس وسوسے پر میں نے سوچا کہ عمل کیا جائے۔ اسی رات میں کچھ فاوڑا، کچھ کدال وغیرہ لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ رات کا سناٹا تھا اور جسم پر ایک کپ کپی بھی طاری تھی کہ مطلب کیسے میں کھودوں، ایک طرف سناٹا تھا، ٹھنڈ کی رات تھی، تو وہ کپ کپی بھی طاری تھی، اور ایک طرف من یہ کر رہا تھا کہ نہ کیا جائے، یہ حرام کا مال ہے، اس کو حاصل نہ کیا جائے، لیکن ایک طرف شیطان بھی ساتھ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مفت کا مال مل رہا ہے اور اتنی گڈیاں مل رہی ہیں تو کیوں چھوڑا جائے، پھر قرضہ بھی اتر جائے گا، ساری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ خیر اس طرح دونوں طرف کے جذبات تھے، لیکن شیطان کا جو وار تھا وہ کامیاب ہوا، اور آخر کار میں نے ایک کدال اس کی قبر پر مارا، دوسرا تیسرا جب مارا تو تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہوا، اور جو خوف تھا وہ جاتا رہا، یہاں تک کہ میں کھودتے اس کی قبر میں ایک چھوٹا سا شگاف کرنے میں، ایک چھوٹا سا ہول کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے میں اس کی قبر میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈیاں نکال سکوں۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اس کی قبر کے اندر ہاتھ ڈالا، اور اس کی قبر میں ہاتھ کو اندر گھمانے لگا کہ کہاں پر ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں۔ یہ تلاش کر ہی رہا تھا، نوٹوں کی گڈیوں پر تو ہاتھ نہیں گیا، اسی بیچ میرے ہاتھ میں ایک آگ کا انگارہ آ گیا۔ اللہ، وہ انگارہ جب آیا تو کہتا ہے کہ وہ اتنا گرم تھا، اتنا سخت تھا، اتنا شدید تھا
کہ میری منہ سے ایک اتنی زوردار چیخ نکلی، وہ چیخ پوری قبرستان تک پھیل گئی گویا کہ. کہتا ہے کہ وہ اتنا درد ہوا، میں نے فوراً ہاتھ نکالا اور قبر کو جیسے تیسے بند کر کے فوراً گھر پہ گیا. اس کے بعد سے میں نے اپنے ہاتھ کا بہت علاج کروایا، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، شہر کے باہر بھی جو بڑے بڑے ماہرین تھے ان کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، بہت علاج کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ہاتھ کی جلن آج تک کم نہ ہوئی. اور تم جو دیکھ رہے ہو کہ میرے گلے میں جو یہ ایک ڈول لٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب تک پانی میں ہاتھ ڈالے رکھتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے آرام مل جاتا ہے. بس اسی آرام کے لیے میں یہ ڈول کو ڈال کر رکھتا ہوں. یہ اس کا پورا واقعہ تھا. وہ جو صاحب تھے جو بیان کرتے ہیں واقعہ، وہ کہتے ہیں اس تمام واقعے کو سننے کے بعد مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ بھائی، اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کس طرح مال کی محبت، دونوں طرف مال کی محبت ہے نا. جو بھکاری تھا اس کے پاس بھی مال کی محبت تھی کہ مال زیادہ آ جائے میرے پاس، اس نے اتنا مال جمع کر لیا لیکن اس کو فائدہ نہ ہو سکا اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. اور جو دوسرا شخص تھا اس کو بھی مال کا فائدہ نہیں ہوا، مال لینے کے لیے قبرستان گیا بھی، قبر کھودی بھی، لیکن مال تو نہ آیا اور اس کا نقصان بہت بڑا ہو گیا. صحیح. واقعہ آغاز جب ہوا تب تو بڑا دلچسپی رکھتا تھا، بیچ میں بھی دلچسپی اس نے رکھی اور لاسٹ تک بھی سسپینس جو ہے نا اس میں رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور جو بالٹی لٹکی ہوئی اس کے گلے میں، اس کا اصل مقصد کیا ہے، پیچھے واقعہ کیا ہے. تو امید نہیں تھی اس طرح اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ نکلے گا. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، مال کا حریص بننے سے ہم سب کو بچائے. اچھا، اس واقعے سے سیکھنے والی بڑی باتیں ہیں. پہلے اگر ہم ابتدا سے غور کریں تو وہ یہ تھی کہ وہ جو پیسے مانگنے بھکاری آتا تھا تو وہ جو دکان والا تھا جو لاسٹ میں بالٹی والا بنا، وہ اس کی مدد بھی کرتا، اس کو دے دیتا. دوسری بات بڑی سیکھنے والی مجھے محسوس ہوئی کہ وہ اس فقیر کا غم سنتا تھا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا، وہ فقیر جو تھا وہ جھوٹا تھا، لیکن دکان والا اس کے غم سنتا تھا. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو کوئی بھیک تو دے دیتا ہے لیکن غم نہیں سنتا، تھوڑی دیر بات نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ اپنے بھی غم نہیں سن رہے ہوتے کئی بار، تو کہ یار یہ تو کیا ہے، روتا ہی رہتا ہے، غم بھی نہیں سن رہے ہوتے. پہلی بات تو غم نہیں سنانا چاہیے، اور اگر کوئی اپنی پریشانی بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو تسلی بھی دینی چاہیے. تو لوگ تسلی نہیں دیتے. آج کل کا تو ایسا ٹرینڈ بن گیا، ایک بندہ پورا ایک بورڈ لے کر عوام کے بیچ میں کھڑا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا غم کوئی نہیں سنتا تو میں آپ کا غم سنوں گا. اچھا. چھوٹا غم سننے کے 250 روپے، بڑا غم سننے کے 500 روپے، اور ساتھ میں مل کے رونے کے 1000 روپے. تو یعنی یہ ایک بڑی تعداد ہے جو غم سنانا چاہتی ہے، تو اس نے ایک نیا بزنس شروع کر لیا. اس میں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ایک آپ نے بات کی کہ غم سننا چاہیے، بالکل سننا چاہیے، لیکن ہر ایک کے غموں کو سن کر فوراً مطلب اس کے ہمدرد بن جانا، یعنی تھوڑی سی جانچ پڑتال بھی کرنی چاہیے. کیونکہ وہ نا کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں. ورنہ لٹیرے بہت ہیں کہ بھائی دنیا میں اس وقت لٹیرے بہت ہیں. یعنی حقداروں کی کمی نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں حقدار نہیں ہے. جو بھیک مانگتا ہے ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ حقدار ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی حقدار نہیں ہے، سارے چور ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. کئی لوگ واقعی ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بڑی پرابلمس ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ان کے دکھ سننے کے بعد ہم ان کی مدد بھی کریں، لیکن ہر ایک کے آنسوں پر آپ جو ہے نا وہ بچ جائیں اور اپنے ساری دولت لٹا دیں، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ پیسے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو ہر ایک کے دکھ سننے کے فوراً بعد ہم اس پر ریئیکشن کر دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی جانچ پڑتال بھی کریں. کیونکہ یاد رکھیے کہ بھائی کئی لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے. ایسا ہی ہے، اس طرح اس نے بزنس بنایا نا، اس فقیر نے، بھکاری نے پیشہ انہوں نے اپنا بنا لیا، اس کو پورا بزنس بنا لیا کہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق. تو یقیناً جو حقدار ہیں ان کی مدد کی جائے اور بار بار کی جائے، لیکن جو جھوٹے ہیں ہم اس طرح مدد کر کے ان کا حوصلہ اور بڑھا دیں. یوں جو پیشہ ورانہ بھکاری ہوتے ہیں ان کو تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ ان کی مدد کی جائے یا ان کو اس طریقے سے وہ کیا جائے. جب علی بھائی واقعہ سنا رہے تھے تو مجھے ایک چیز پہ بڑا جو ہے وہ مطلب غور کرنے کا جو ہے موقع ملا کہ جس نے صرف مال کی لالچ کی اور اس قبر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو اسے ایسی بیماری لگی کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، لا علاج بیماری ہے. وہ جو قبر کے اندر شخص ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوا ہوگا. یہی تھا علی بھائی جو آپ نے فرمایا کہ تحقیق ہمیں
ضرور کرنی چاہیے. بعض وقت ہم تحقیق نہیں کر رہے ہوتے تو یہ غلط ہوتا ہے. اچھا تحقیق یوں بھی کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے واقعی میں وہ پریشان ہو. کئی لوگ کیا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں سوچ کر کہ بھئی پریشان نہیں ہے. اچھا میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ چلیں عوامی طور پر اس بات کو نہ سمجھیں، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اگر ان میں کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ اس کی واقعی میں ہیلپ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. کیا فرماتے ہیں علی بھائی کہ واقعی جو ضرورت مند ہے اس کی ہم مدد کریں تو بہت ثواب ہے اس کا تو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بشارتیں دی ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. تو لوگوں پر رحم کریں گے، ان کے ساتھ آسانیاں کریں گے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. ناظرین کرام، کہانی تو بہت بڑھیا تھی، بہت کچھ سکھانے والی تھی. اللہ کریم ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اپنے عذاب سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی جانب، اعظم مدنی کی طرف. ماشاءاللہ علی بھائی نے جو کہانی سنائی زبردست تھی، اور اس کے اندر خاص کر مال کی لالچ، مال کو اپنے پاس جمع کرنا. اور جو میری کہانی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مال کو اپنے سے دور کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ، یہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ آج میں آپ لوگوں کو صاحب الرغیف کا واقعہ سناؤں گا. اچھا، صاحب الرغیف مطلب روٹی والے کا قصہ سناؤں گا. اچھا یہ واقعات جو ہوتے ہیں واقعی میں کچھ نہ کچھ ہمیں سکھائی رہے ہوتے ہیں. صرف واقعے کو واقعے کے طور پر نہیں لینا چاہیے، کہانی کو کہانی کے طور پر نہیں لینا چاہیے. قرآن کے اندر بھی بہت سارے واقعات بیان ہوئے، مقصد جو تھا وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی تھا. کہ بھئی واقعہ بڑا دلچسپ آپ نے سنانا شروع کیا. حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، واقعہ یوں تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنی جھوپڑی کے اندر رہا کرتا تھا، اور اس کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ جھوپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اچھا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 70 سال تک اس نے عبادت کی. یعنی اس کے شب و روز یوں ہی گزرتے تھے. مبالغے کے طور پہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ جھوپڑی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ اس نے 70 سال تک عبادت کی اور بلا ضرورت اپنی جھوپڑی سے باہر کبھی وہ نہیں نکلا. اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جھوپڑی سے کسی کام کے لیے باہر نکلا. نکلنے کے بعد وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اور کہا بھی جاتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. بندہ اگر کبھی کسی عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. خیر وہ عورت کے فتنے میں پڑا، شیطان نے اس کو ورگلایا، وسوسے دلائے، اور وہ تقریباً 7 سے 8 دن، 7 راتیں 7 دن جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ رہا. اور وہ جو بھی معاملات تھے اس کے، اور 7 دن اس نے جو ہے نا غفلت کی زندگی گزاری 70 سال عبادت کرنے کے بعد. اب 7ویں دن اس کو جو ہے نا وہ ریئلائز ہوا، اس کو فیل ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے. جب ہوتا ہے نا کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور غفلت کا پردہ انسان کی نگاہوں سے جب ہٹتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. گناہ کرتے وقت تو انسان کو اتنا احساس نہیں ہوتا، گناہ کے بعد احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. خیر 7ویں دن اسے جو ہے نا وہ بہت محسوس ہوا کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط تھا. اب 7ویں دن جو ہے نا وہ اپنے جھوپڑی سے باہر نکلنے کے بعد اب اس کی کیفیت بڑی مضطرب تھی، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی. اب وہ یہی امید لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اب وہ ہر قدم پر گویا نمازیں پڑھتا، توبہ استغفار کرتا، اس طریقے سے جو نا وہ اس جگہ سے نکلتا ہوا جا رہا تھا. پہنچتے کیف بھائی وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر 12 مسکین رہا کرتے تھے، 12 فقیر لوگ رہا کرتے تھے. فقیر لوگ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے. اب جب وہاں پر پہنچا تو اس کی کیفیت اور اس کی حالت اس طریقے کی ہو گئی تھی کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کی ساری طاقت، ساری قوت ختم ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ان فقیروں کے پاس ہی گر پڑا. اب جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ 12 فقیر لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر، غریبی کی زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، مسکینی کی زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں. گویا وہ انہی کی صف میں شامل ہو گیا، انہی کے ساتھ رہنے لگا. اچھا ہوتا یوں تھا کہ ان 12 فقیروں کے پاس ایک راہب آیا کرتا تھا، ایک راہب آتا تھا اور 12 روٹیاں لے کر آیا کرتا تھا. اسے پتا تھا کہ روزانہ جو ہے نا وہ یہاں 12 فقیر رہتے ہیں، میں 12 روٹیاں جو ہے ایک روٹی جو ہے وہ سب فقیر کو دوں گا. تو 12 فقیر ہیں، گویا 12 روٹیاں وہ روزانہ لایا کرتا تھا. اب اس کو ملا کر جو ہے وہ 13 لوگ ہو گئے. 12 تو فقیر تھے اور ایک بندہ یہ تھا، تو 13 لوگ ہو گئے. اب راہب آیا
آنے کے بعد اس نے مسکینوں کو روٹی دینا جو ہے وہ شروع کی. 1 سے لے کے 2 سے لے کے 3 تک جو ہے نا ساتھ میں وہی بیٹھا تھا, اس کو بھی روٹی دے دی. دینے کے بعد 12 روٹیاں تھیں. اب ایک مسکین ایسا تھا جس کو روٹی نہیں ملی. اب وہ شکایت کرنے لگا کہ آپ نے مجھے روٹی نہیں دی, مجھے روٹی دے دیجیے. پھر اس نے دیکھا کہ میں تو 12 روٹیاں لایا تھا, مسکین بھی 12 ہوتے تھے, ابھی ایک روٹی کم کیوں پڑی. پھر اس نے جھوٹا الزام لگاتے ہوئے مسکین کو کہا کہ تم شاید دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو, تمہیں آج کے بعد روٹی نہیں ملے گی. صرف غصے میں ڈانٹتے ہوئے اس کو ایسا کہا. اچھا, وہ جو شخص تھا جو عبادت گزار تھا پہلے اور پھر عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا, اس کے بعد شرم ساری والی زندگی گزارتا ہوا وہ یہاں پر پہنچا, تو اس شخص کو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا. اس نے کہا کہ میری وجہ سے جو ہے نا اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, حالانکہ میں نہیں ہوتا تو 12 فقیروں کو روٹی مل جایا کرتی تھی, مسکینوں کو روٹی مل جایا کرتی تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس رات جو ہے نا وہ روٹی اس کو دے دی, اور اس کی خود کی حالت ایسی تھی کہ بڑی کمزوری والی حالت تھی, بڑی ناتوانا جو ہے نا بڑی کمزوری بھی فیل کر رہا تھا, کیونکہ کئی دن جو ہے نا اس نے یوں ہی سفر میں گزار دیے تھے اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, اور ایک تو شرمسار والی حالت تھی اور کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا. اس نے روٹی جو ہے نا اس کو فقیر کو صدقہ کر دی, فقیر کو دے دی کہ بھائی یہ تم ہی کھا لو, تمہارا ہی حق ہے. اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی بہت زیادہ تھی, اور اس رات اس نے کچھ نہ کھایا اور اسی کیفیت کے ساتھ اس نے رات گزاری, اور صبح صادق سے پہلے بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا تو ان فقیروں نے ہی مسکینوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ دفنانے کی, کفن دفن کرنے کی جو ہے وہ ترکیب کی, اور وہیں پر اس کو دفن کر دیا. اچھا جی, دفن کرنے کے بعد, اور یہ بات روایتوں کے اندر لکھی گئی سچا واقعہ ہے, کہ اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا تھا, میزان پر وزن کیا جا رہا ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ 70 سال کی عبادت ہے جو اس نے جھوپڑی کے اندر رہ کر کی, ایک لمحے کو بھی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا. 70 سال کی عبادت کو ایک پرلے میں رکھا گیا, اور وہ جو 7 دن اس نے اس عورت کے ساتھ گزارے تھے جو ہے فتنے والے دن تھے, ان 7 دنوں کو 7 راتوں کو دوسرے پرلے میں رکھا گیا. تو کہ بھائی گناہوں کی نحوست ایسی تھی کہ جو گناہوں والا پرلا تھا, جو 7 دن والا پرلا تھا, یہ بھاری ہو گیا. اتنے میں ہی اس کا وہ جو نیکی والا انداز تھا, جو اس نے روٹی صدقہ کی تھی, فقیر کو روٹی دی تھی, اور خود بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا, دوبارہ سے میزان لگایا گیا, اس روٹی کو ایک میزان میں رکھا گیا, اور دوسرے میزان میں اس 7 دن کے گناہ کو رکھا گیا. تو کہ بھائی روایتوں کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ ایک روٹی جو ہے وہ صدقہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ 7 دن کے گناہ پر وہ ایک روٹی جو ہے وہ بھاری ہو گئی. تو یوں دیکھیں کہ کبھی کبھی بسا اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک یہ چھوٹی سی نیکی ہے, ایک روٹی دینا بظاہر کیا ہے, کہ مطلب کسی غریب کی مدد کر دینا, اپنی روٹی کو چھوڑ کر اپنے کھانے کو تیاگ کر جو ہے وہ کسی کو مدد کر دینا, ایک روٹی صدقہ کر دینا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک روٹی کا لوگ جو ہے نا وہ پورا کھانا کھلانے پر استطاعت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں, لیکن ایک نیکی چھوٹی سی بظاہر ایک نیکی اس کے 7 دن کے وہ گناہ پر بھاری آ گئی کہ جس پر جو ہے نا جو گناہ جو ہے 70 سال کی عبادت پہ بھاری آ رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, لیکن صدقہ و خیرات کرنا, اللہ کی بارگاہ میں روٹی دے دینا, مال کی محبت اپنے دل میں نہ رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دینا, یہ وہ عظیم اور نیک کام ہے کہ بندہ جب اس کو کرتا ہے تو اس کے بہت سارے گناہ مٹا دیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم جو ہے نا وہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں, کیا پتہ وہی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن. علی بھائی حدیث مبارکہ بھی ہے نا, الندم توبہ, یعنی ندامت توبہ ہے. اب یہ ندامت ہونا بھی یہ بہت اچھی بات ہے, جس طرح اس شخص کو ندامت ہوئی. ناظرین کرام, بہت سارے لوگ گناہ کر دیتے ہیں علی بھائی, اعظم بھائی, گناہ کر لیتے ہیں, پھر بھی وہ اس طرح جی رہے ہوتے ہیں, ان کو بالکل بھی ندامت نہیں ہوتی, پھر وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شرمندگی, ہاں شرمندگی ہونا, کہ اس پر احساس ہونا کہ میں نے غلط کیا ہے, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, مجھ سے جرم ہو گیا ہے, تو وہ جرم مانے, یہ ندامت ہے. بہت سارے لوگ نہیں کرتے. اللہ کریم ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دے, اور بائی چانس گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور پوائنٹ جو ہے نا بطور خاص وہ بھی ذکر کیا جائے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا اعظم بھائی نے, اس میں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ بھائی کہ اس شخص نے اتنی عبادت کی اللہ پاک کی, جی, اور اس کے بعد گناہ کیا اس نے نا, 70 سال عبادت ایک طرف اور 7 دن کا گناہ ایک طرف نا. اللہ اللہ, تو یعنی آپ دیکھیں کہ کم دن کے گناہ جو ہے نا وہ بھاری پڑ گئے اتنے ساری نیکیوں پر, 70 سال کی نیکیوں پر. تو ہمیں بھی
یہ نہیں سوچنا چاہیے خوش کہ فہمی میں میں چھوٹا نہ سا رہیں۔ گناہ کیا ہے، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، اگر ایک بار میں نے جھوٹ بول دیا تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک چھوٹا سا گناہ نظر آنے والا بظاہر چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اچھا اسی واقعے میں پھر دوسرا رخ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اس نے اتنے سارے گناہ تو کیے، اللہ پاک اب ہمیں گناہوں سے بچا، لیکن ایک اچھا کام اس نے پھر کیا کیا، جو صدقہ کر دیا۔ صحیح تو یہ ایک بظاہر چھوٹا سا کام جو ہے نا اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح تو اس لیے ہمیں بات وہی ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، صحیح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اللہ پاک کو کون سا گناہ جو ہے وہ ناپسند ہو اور جہنم میں ڈال دے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو ہر گناہ سے بچے اور ہر نیکی کو اختیار کرے۔ صحیح، اور گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرے، ہے نا، کوشش یعنی دل میں اس کے یہ جستجو ہو، یہ کوشش ہو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اور دعا بھی مانگے۔ علی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ کوشش کے ساتھ ہماری دعا بھی ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں ہم لوگ مال مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شفا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پریشانیوں سے حل مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانگ رہے ہوتے بعض وقت کہ اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت دے، نیکی کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے۔ جی کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ گناہ سے تلافی کی بھی دعا کرتا رہے۔ کئی بار تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو کئی گناہ ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ہنس کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا بھی آج کے دور میں بہت ساری گناہوں کو نہیں سمجھا جا رہا۔ بندوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہے، تو اس کی توبہ کیسے کریں گے وہ؟ توبہ تو دوسرا اسٹیپ آتا ہے، پہلے تو گناہوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور گناہ اگر پتہ بھی ہے تو پھر اس کو ہنس کے کرنا، اس کو جو ہے نا وہ یوں جرأت مندانہ انداز میں کرنا کہ نہیں۔ اور اچھا کچھ لوگ جو ہے نا توبہ کی امید پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑا سخت حکم ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس نیت سے گناہ کر لے کہ نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ جو ہے وہ اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے جس کا نام تھا کہانی نصیحت کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ناموں کی دنیا۔ ناظرین اس میں ہوتا یہ ہے، اسکرین پر کچھ نام دکھائے جاتے ہیں، یعنی بلکہ نمبر شو کیے جاتے ہیں، پھر ہمارے گیسٹ حضرات اس نمبر میں سے یعنی نمبرز میں سے ایک نمبر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس نمبر کے پیچھے جو نام نکلتا ہے اس کے حوالے سے معنی و مفہوم یا کچھ باتیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اسکرین پر کچھ نمبرز دیکھتے ہیں۔ جی علی بھائی پہلی باری ہے آپ کی، کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے آپ؟ ایک نمبر لے لیتے ہیں۔ ایک نمبر، جی چلیں جی ایک نمبر کے پیچھے دیکھتے ہیں کون سا نام ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ علی بھائی ادریس نام سے آپ کو جی اس کے معنی بتانے، مفہوم بتانا ہے، کیسا نام ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ادریس نام، ماشاءاللہ، نام تو بڑا پیارا ہے ادریس، اللہ پاک اس نام کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ پاک ایک عظیم نبی ہوئے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، سبحان اللہ۔ بہت مقدس یہ نبی ہیں۔ اور اچھا یہ بتا دوں کہ یہ نام ان کا اصل نام نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ادریس آپ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے۔ تو ادریس کا پہلے معنی آپ کو بتاتا ہوں، پھر یہ آپ کے نام کی وجہ کیا ہے، یعنی ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہتے ہیں۔ ادریس کا جو مطلب ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہوتا ہے درس دینے والا، اچھا، لوگوں کو مطلب درس یعنی اچھی باتیں بتانا، لوگوں کو واعظ کرنے والا، درس دینے والا۔ تو ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ کثرت سے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اللہ پاک کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ان پر جو اللہ پاک نے صحیفے نازل کیے ہیں، جو آسمانی ان پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، اس کا آپ کثرت سے درس دیتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو لوگوں نے ادریس کہنا شروع کیا اور اسی وجہ سے آپ کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ حالانکہ آپ کا جو اصل نام بتایا جاتا ہے وہ خنوخ یا اخنوخ ہے، خنوخ یا اخنوخ آپ کا اصل نام ہے، اور زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس یہ ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں بھی ادریس نام کا ذکر ہے آپ کے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا نام اگر اس نسبت سے رکھیں، نام تو رکھے جاتے ہیں ادریس بھی، لیکن یاد رکھیے اگر ادریس ہم نے ایسے رکھ لیا کسی کا دیکھا دیکھی، بھئی میرے وہ گھر میں جو پڑوسی ہیں اس کا نام بھی ادریس ہے، اس کے بچے کا نام، یا جناب فلاں ایکٹر مشہور ہے تو اس کا نام ادریس ہے، تو اس کے حساب سے رکھ لیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب اچھی نیت ہوگی۔ اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے
کہ بھئی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام ادریس رکھوں گا، تو اس طرح نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ ماشاء اللہ الکریم، بڑا پیارا نام ہے، مبارک ہو جن کے نام ادریس ہے اور جو رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی طرف۔ اعظم بھائی کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ 3 نمبر۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر جی۔ اعظم بھائی نام آیا ہے زینب۔ زینب، ماشاءاللہ جی، زینب بڑا پیارا نام ہے اور ایک اسلامی نام ہے اور اسلامی گھرانوں میں رکھا بھی جاتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ بغیر تفصیل کے آتے ہیں اس کے معنی کی طرف، تو زینب نام کا معنی ہے حسین اور خوشبودار پودا۔ اب اس نام کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا نام بھی زینب ہے، کیا بات، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ زینب نام سے بھی ہیں۔ تو دو زوجہ محترمہ جو ہے وہ اچھا زینب نام سے، حضرت زینب بنت جحش بھی ہیں زینب بنت اور جحش، زینب بنت خزیمہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو 3 نسبتیں یوں کہا جائے کہ حاصل ہیں، تو نام رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ جبھی اعظم بھائی یہ نام کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، ماشاء اللہ الکریم، کیا بات ہے، رکھنا بھی چاہیے، بڑا پیارا نام ہے اور 2 3 نسبتیں اس کو حاصل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہی بات ہے جو علی بھائی نے کہی ماشاءاللہ کہ نام رکھیں تو نسبتوں والا رکھیں تاکہ ان نسبتوں کا فیضان بھی ہمیں۔ اچھا، پھر یوں معلوم بھی نہیں ہوتا، نام رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ نام مس ہے، نہیں ہے تو یہ رکھ دیتے ہیں، پر کر دیتے ہیں کھانا، بلکہ نسبتوں پر جو ہے نا وہ ذہن نہیں رکھتے، تو نسبت پر ذہن، نسبت پر بھی ذہن ہونا چاہیے، معنی پر بھی ذہن ہونا کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ معنی دوبارہ سے دہرا دیں اعظم بھائی۔ زینب نام کا جو معنی ہے وہ ہے حسین اور خوشبودار پودا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی علی بھائی دیکھیے، سلیکٹ کیجئے نام، نام نہیں بلکہ نمبر۔ 1 اور 3 ہو چکا ہے نا، جی ابھی 4 نمبر لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، 1 3 4 نمبر کے پیچھے دیکھتے ہیں نام۔ جی علی بھائی ماشاءاللہ، بچی کا نام ہے ماریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماریہ نام ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام بھی ہے۔ جی، نام رکھا جاتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا ہے، تو لوگ چاہتے بھی نہیں کہ یونیک نام ہو، تو بڑا پیارا نام ہے۔ تو ماریہ بھی ایک عظمت والا نام ہے اور یہ بھی سبحان اللہ ایک نسبت والا نام ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی باندی، جن کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بات یہ کہ یہ قبطی خاندان سے تھی۔ اچھا، قبطی جو تھے نا بنی اسرائیل میں جو قبطی لوگ ہوا کرتے تھے، جو فرعون کو مانتے تھے، تو ان میں جو لوگ پھر اسلام سے مشرف ہوئے ماشاءاللہ، تو قبطی جو قوم چلی ہے، اچھا، تو ان میں سے تھی یہ، ان کی قوم میں سے، لیکن یہ ماشاءاللہ نبی پاک کی باندی، پھر نبی پاک علیہ السلام کی ان سے اولاد بھی ہوئی۔ اچھا، جی ہاں، نبی پاک کی ان سے اولاد ہوئی ہیں، اور نبی پاک کے جو سب سے آخری صاحبزادے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ انہی کے بطن پاک سے، انہی کے پیٹ سے تھے۔ نبی پاک کی جتنی اولاد ہے نا، وہ تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام اولاد، نبی پاک کے تمام صاحبزادیاں، تمام صاحبزادے، صرف ایک صاحبزادے جو نبی پاک کے سب سے آخری صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، وہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر بچپن ہی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال تو یہ بڑی عظیم خاتون ہے، نبی پاک کی سمجھیے کہ باندی بھی ہیں، نبی پاک نے پھر ان سے نکاح بھی فرما لیا تھا، اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو اب ان کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ماریہ کا جو معنی ہے کیف بھائی، ماریہ مطلب ہوتا ہے سفید چمکدار رنگت والی خاتون، کیا بات ہے، بڑی پیارا سفید چمکدار یعنی چمک والی خوبصورتی والی خاتون جو ہے، یہ اس طرح کا اس کا معنی ہوتا ہے، خوبصورتی والی یا گورے رنگ والی، اس طرح کا یہ معنی اس کا کر سکتے ہیں۔ تو اچھا نام ہے، نام کا مطلب بھی اچھا ہے اور نسبت تو کتنی پیاری ہے، یوں بولنے میں بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے، یونیک بھی لگ رہا ہے ماریہ۔ اگر چاہتے ہیں ماریہ نام رکھنا تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل رکھنا چاہیے، اتنی عظیم نسبت ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اعظم بھائی سلیکٹ کیجئے۔ نمبر 4 ہو گیا ہے، نمبر 5 نمبر پنجتن کی نسبت، پنجتن کی نسبت۔ چلیں، نسبت کہیں بھی تلاش ہو سکتی ہے۔ نام ہے اشرف۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اشرف نام کا جو معنی ہوتا ہے، یہ بھی بڑا پیارا نام ہے۔ خیر پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ہم معنی کی طرف آتے ہیں۔ معنی جو ہے وہ اشرف کا یہ ہے کہ بہت زیادہ بزرگی والا، بہت زیادہ عزت والا۔ سبحان یہی اس سے پہلے جو پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی تھی کہ
احمد نام پر جو گفتگو ہوئی تھی تو وہاں پر بھی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ وہ اس میں تفضیل ہے. خیر اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہوتا ہے. تو جو واقعی میں عزت چاہتے ہیں تو یہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی. بڑا پیارا نام ہے. پھر اس سے نسبت بھی اگر لینا چاہتے ہیں، بڑے بزرگان دین کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں نا تو کئی سارے بزرگان دین کا یہ نام رہا ہے. حضرت مخدوم سمنانی، اشرف نام تھا، اشرف جہانگیر رحمۃ ان اللہ. کا نام اشرف تھا اور یوں مخدوم آپ کا لقب بھی ہے. چلیں پہلی نسبت بڑی پیاری ہے کہ چوچا شریف سے اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیگمنٹ ناظرین کرام مکمل ہو چکا ہے، ناموں کی دنیا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. ناظرین کرام سیگمنٹ ہے فقہی پہیلیاں. علی بھائی، وضو کے اندر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا جو وہ طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے، لیکن فقہی پہیلی یہ ہے کہ پانی زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا جائز نہیں. وہ کس صورت میں جائز نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے. بڑی ایک دلچسپ سی آپ نے بات پوچھ لی ہے. ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے. ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ جو ہے پانی جب موجود ہو جی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ 3 مرتبہ ہی چہرہ دھویا جائے گا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ پاؤں دھونا، یہ سنت ادا کی جائے گی. جی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورت کے پانی موجود بھی ہے، جی آپ دھو بھی سکتے ہیں اور اعضاء کو 3 مرتبہ، اور سنت پر عمل بھی کیا جانا چاہیے، لیکن ایسی صورت کہ اس پر اب ترک کرنا ضروری ہے. صحیح. یعنی 3 مرتبہ دھونا بلکہ گناہ ہو جائے گا. جی ہاں، تو ایسی صورت ہے کہ بھائی اس کی صورت یہ ہے کہ جب یقین ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے گا. نماز کا وقت ہی بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک بار ہی اعضاء دھو سکتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے، کنفرم ہے کہ اگر 3 بار دھوئیں گے تو نماز کا وقت چلا جائے گا. تو اب حکم یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ دھونا ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، فرض نہیں ہے. فرض 1 مرتبہ سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کو وقت میں پڑھنا یہ فرض ہے. تو ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے، یعنی فرض چھوٹ جائے اور سنت پر عمل کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم پہ پہلے فرض کو ادا کرنا ہوگا، پھر مزید وقت بچے گا تو سنت کو بھی ادا کیا جائے گا. تو اگر ایسی صورت ہے کہ ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ سنت بھی آپ ادا کریں گے تو نماز فرض کا بھی چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں صرف فرض پر ہی اکتفا کیا جائے گا. یعنی سنت ادا کرنے کی صورت میں فرض ترک ہو جائے گا ایسی صورت میں. جی ہاں، کیا بات ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ، اس کو اگر پریکٹیکل طور پر یوں مثال کے طور پہ سمجھایا جائے تو آپ کی آنکھ کھلی 5 منٹ فجر کی نماز کے بچے ہیں، یعنی نماز ادا کرنے کے 5 منٹ بچے ہیں بس فجر کے. تو اب اس صورت میں آپ گئے فٹافٹ آپ نے وضو کیا تو ہو سکتا ہے 2 منٹ لگ جائیں وضو میں، یہ بھی پاسبل ہے. تو اب 3 مرتبہ آپ نہ دھوئیں بلکہ ایک مرتبہ آپ دھو لیں اور پھر نماز کو ادا فرما لیں. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دیا ہے. علی بھائی نے تو جواب درست دے دیا ہے. بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی طرف. اعظم بھائی ہے وضو سے ریلیٹڈ ہی پہیلی. ایک بات پہلے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ نیکی میں مدد کرنی چاہیے، اپنے بھائی کی، نیکی کرنے والے کی نیکی میں مدد کرنی چاہیے. ایسی صورت بتائیے جس میں کسی مومن کو یا کسی بندے کو پانی دینا وضو کے لیے جائز نہیں ہے. نیکی میں مدد تو کرنی چاہیے، اور اتنی بڑی نیکی کہ وضو کے لیے بندہ جا رہا ہے تو اس کے تو الگ ہی واقعات اور روایتیں ہیں کہ یہ پانی دینا نجات کا سبب بن سکتا ہے قیامت کے دن. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں. جی اچھا جی، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بھائی کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہو. اچھا نماز کا وقت ہو گیا اور اس شخص کے پاس جو دینے والا ہے اس کے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ جتنے میں ایک شخص ہی وضو کر سکتا ہے، یعنی وہ خود ہی وضو کر سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ اگر ایسا کرے گا کہ پانی دوسرے کو دے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. وہ اس پانی سے خود ہی وضو کرے اور خود اپنی نماز پہلے مکمل کرے. اب اس صورت میں دوسرے کی مدد کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. بعض وقت علی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جو سیدھے سچے پیارے بھولے والے جو اپنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ ایسی صورت کبھی بن جاتی ہے کہ پانی نہیں ہوتا یا ایک جگہ ہی پانی ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو اصرار کر رہے ہوتے ہیں ثواب کمانے کی نیت سے. بعض وقت ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یار ہم اس کو وضو کرا دیں گے تو ہمارا کیا، ہم تو کر ہی لیں گے کہیں نہ کہیں سے، نہیں بھی کریں اس کو وضو کرا دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. وہ اس نیت سے کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ یوں پھر ثواب ظاہر نہیں ملے گا کیونکہ جائز ہی نہیں تھا. جائز یہ تھا کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، پھر وہ جو اس کا دوسرے والے کا جو عمل تھا وہ اپنا خود دیکھے، یعنی تیمم کرے یا پانی کا خود یعنی آپ دیکھیں نا کہ تیمم کرنا اس کے حق میں تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس آلریڈی پانی ہے.
لیکن ہاں اگر دوسرے کے پاس پانی نہیں ہے جی۔ اور وہ شرائط پائے جاتے ہیں جو تیمم کے ہیں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے تیمم کرنا جائز ہو جائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ دونوں فقہی پہیلیاں بیان ہو گئی ہیں، اس کے ذریعے علم دین بھی ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین کرام، آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ، جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو،